لوگوں کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یار اس بندے کا حال پوچھو کہ جانے کا کرایہ ہے, ہاسپٹل سے واپس جانے کا کرایہ ہے, اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں میں جاتا, وہ آواز بھی زندہ ہے اور لوگوں کو بھولی بھی نہیں, مگر لوگ بھول گئے. لوگ اتنی جلدی بھولتے ہیں کہ انہوں نے کوئی شوکت علی کا احساس نہیں ہوا کہ یار شوکت علی کیسا گزر کر رہا ہے. لوگ اسی لیے مر جاتے ہیں, یہ ہمارے فنکار مر جاتے ہیں. میں زمین کے لیے گاتا ہوں اور گاتا ہی مروں گا. ہمارے ملک میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم نئے فنکار پیدا کیوں نہیں کر پا رہے, جس کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. مگر آج اس سوال کا جواب قدرت نے بڑے سخت الفاظ میں دے دیا کہ جب پرانے فنکار در بدر ٹھوکریں کھائیں گے, امداد کے لیے حکومت سے اپیل کریں گے اور آخر میں حکومت کو کوستے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, تو ان کی ایسی صورتحال دیکھ کر قدرت کو غیرت آ جاتی ہے اور وہ اس ناقدر معاشرے میں قحط الرجال نافذ کر دیتی ہے. آنے والے فنکاروں کو یہ خوف ستاتا رہتا ہے کہ اگر وہ فنکار بنے تو کہیں انہیں بھی اس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دینی نہ پڑے جیسے آج شوکت علی چل بسے. خود بیکاری جو ہے وہ کسی کو کیا دے گا. میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھر جائے تاکہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ لگے. میرا کیا کرنا ہے انہوں نے. باقی یہ ہے کہ جو عرض کی ہے کہ کبھی خیال نہیں آیا ان کو کہ یار یہ جو فنکار ہے جاگ اٹھایا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں, اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا, مگر کبھی خیال نہیں آیا نہ یہ کریں گے. جی عمران خان کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہے, اللہ کا بڑا طرز سے, بس ٹھیک ہے, خوش رہے جہاں بھی رہے. پہلے بھی ہم اس پہ خوش تھے, اب بھی خوش ہیں. چونکہ 21-22 سال تو مجھے ہی ہو گئے. جی نہیں, وہ نہیں کرتے, پیغام نہیں کرتے. کچھ بندہ جڑا چاہ نہیں پوچھتا وہ نے پیغام کی دینا ہے. 22 سال پہلے برسلز میں عمران خان کے ساتھ گیا تھا, کروڑوں ڈالر اکٹھے کیے. اسی طرح پہلا کروڑ انہوں نے فرمایا. تو کیا ہے, یہ باتیں تو چھوٹی ہیں, بہت چھوٹی باتیں ہیں, ان کو نہیں خیال آیا تھا. شوکت علی کوئی گلی محلے کے گلوکار نہیں تھے, بلکہ وہ پرائیڈ آف پرفارمنس یافتہ تھے, جن کا گایا ہوا ترانہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن 1965 میں ہر سو گنگنایا گیا, جس نے سننے والوں کے اندر ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح زندہ دلانے لاہور اپنی فوج کی مدد اور حوصلہ بڑھانے کے لیے دیوانہ وار سرحد کی جانب چل نکلے. جاگ اٹھا ہے سارا وطن جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں. شوکت علی ایک محب وطن پاکستانی تھے, جن کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پاکستان کے بارے میں ہوتی تھی. انہیں پاکستان سے بے پناہ محبت تھی, لیکن انہیں اس محبت کے بدلے میں رسوائی نصیب ہوئی, جس نے ان کے چاہنے والوں کو ان کی موت سے زیادہ افسردہ کیا. تحصیل ملکوال کے فنکار گھرانے میں پیدا ہونے والے شوکت علی نے اپنی آنکھوں میں ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کا خواب سجایا, اور پھر اس کی تکمیل میں دن رات ایک کر کے خوب محنت کی, اور پھر قدرت نے ان کو جس انعام و اکرام سے نوازا, اس سے ان کی ذات کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی سربلند ہوا. سرزمین ملکوال کا شوکت علی جب بھارت کے شہر نئی دلی میں ہونے والی ایشین گیمز کے موقع پر لائیو پرفارم کر رہا تھا, تو وہ اپنی مشہوری نہیں بلکہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا تھا. اسے یہ اعزاز اپنے ملک کی بدولت حاصل ہوا تھا. وہ دشمن دیش کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ہزاروں افراد کے مجمع میں اپنی آواز کا جادو بکھیر رہا تھا. ملکوں جا کر پاکستان کا نام روشن کرنے والے شوکت علی کو جب موذی امراض نے آ گھیرا, تو اسے ملک کے کسی اسپتال نے علاج کی سہولیات دینا گوارا تک نہ کی. کبھی اسے سندھ کے گیمبٹ انسٹیٹیوٹ میں رکھا گیا, تو کبھی اسے لاہور کے اسپتالوں میں دھکے کھانا پڑے. حکمرانوں کے سامنے پرفارم کرنے والے شوکت علی پر یہ وقت بھی آ گیا کہ اپنے علاج کے لیے حکومت سے امداد کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا. بحیثیت قوم ہم نہ جانے کس ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, یا پھر ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم اپنے ہاتھوں
ہاتھوں سے فنکار کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں اور پھر خود ہی دھکا دے کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ شوکت علی سے پہلے کئی ایسے فنکار آئے جن میں مستانہ اور ببو برال بھی شامل ہیں، مخدوش حالات میں حکومت کو کوستے ہوئے گزر گئے، مگر حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، یا شاید حکومت کے کان بند ہو چکے ہیں کہ کسی کی آہ ان کے کانوں میں جاتی ہی نہیں۔ شوکت علی نے اپنے بعد اپنے بچوں سے ملک کی خدمت کروانے کے لیے انہیں گلوکاری کی طرف راغب کیا، مگر اپنے باپ کو قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے جاتے دیکھ ان کے بچے اب اس شعبے کو کیسے اپنائیں گے اور کس طرح حکومت سے خیر کی توقع رکھیں گے، جب ان کے باپ کو جسے پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہوا تھا وہ بیماری کے ایام میں حکمرانوں کو کوستا ہوا چلا گیا۔ جس ملک کے لیے اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت تھی، دل کے عارضے سے شروع ہونے والا یہ سفر جگر کی خرابی پر اختتام پذیر ہوا، اور اس سفر نے شوکت علی پر اس معاشرے کی کڑوی حقیقت عیاں کر دی جس کے بارے میں وہ شاید انجان تھا۔ شاید شوکت علی یہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی اس معاشرے کا ہی حصہ ہے جہاں فنکار کو جب چاہے بیکار کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ شاید انہوں نے دیگر فنکاروں کا ہونے والا عبرتناک انجام نہیں دیکھا کہ کس طرح ان سے پہلے فنکار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مفلوک الحالی کا کفن اوڑھ کر سو گئے اور حکومت صرف ان کے لیے تعزیتی بیان تک محدود رہی۔ بھارت میں آج تک کبھی سننے کو نہیں ملا کہ کوئی فنکار حکومت سے مالی امداد کی اپیل کر رہا ہو۔ شاید وہاں پر فنکار اتنی تعداد میں پیسہ کماتے ہیں کہ انہیں امداد کی ضرورت نہیں پڑتی، یا پھر حکومت ان کے معاملات احسن طریقے سے حل کر دیتی ہے کہ انہیں لب کشائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور میرے کولوں مینوں دس دیو ہویا کی قصور میرے کولوں۔ شوکت علی جب اسپتال میں داخل تھے تو پنجاب حکومت کے 2 وزراء محض پوائنٹ سکورنگ کی غرض سے ان کی عیادت کو پہنچے اور ان کو گلدستہ دیا، جس پر شوکت علی نے کہا کہ انہیں پھولوں کی نہیں امداد کی ضرورت ہے۔ یہاں سے حکومتی بے حسی اور بے اعتنائی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے فنکاروں سے کس قدر لا علم دکھائی دیتی ہے کہ حکومت کو ان کے مالی مسائل کا علم ہی نہیں، حالانکہ فنکار کے پاس پیسہ اور دولت زیادہ نہیں ہوتی، اس کے پاس تو عوام کا پیار ہوتا ہے جس کے سہارے پر اس کی زندگی چلتی ہے۔ شوکت علی کی زندگی کا پہیہ ان کو لاحق ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے رک گیا تھا، تاہم پھر بھی وہ اپنا سلسلہ چلانے کے لیے پروگرامز کا حصہ بنتے رہے تاکہ ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو سکے، کیونکہ انہیں حکومت کی طرف سے تو کسی بھی طرح کی امید نہیں تھی۔ پرائیڈ آف پرفارمنس ریسیور کس طرح اپنے انٹرویوز میں اس بات کا شکوہ کرتا رہا کہ کوئی اس سے حال تک نہیں پوچھتا، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا کہ شوکت علی تمہارے پاس اسپتال سے واپس جانے کا کرایہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ دراصل شکوے نہیں، ہمارے معاشرے کی ایک برہنہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی اپنا چہرہ ادھر ادھر کر لیتا ہے، مگر جانتے سب ہیں کہ سچ کیا ہے۔ لوگوں کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یار اس بندے کا حال پوچھو کہ جانے کا کرایہ ہے، ہاسپٹل سے واپس جانے کا کرایہ ہے۔ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں میں جاتا، وہ آواز بھی زندہ ہے اور لوگوں کو بھولی بھی نہیں، مگر لوگ بھول گئے۔ لوگ اتنی جلدی بھولتے ہیں کہ انہوں نے کوئی شوکت علی کا احساس نہیں ہوا کہ یار شوکت علی کیسا گزر کر رہا ہے۔ لوگ اسی لیے مر جاتے ہیں، یہ ہمارے فنکار مر جاتے ہیں۔ میں زمین کے لیے گاتا ہوں اور گاتا ہی مروں گا۔ شوکت علی نے اپنی زندگی پاکستان کے نام وقف کیے رکھی اور اس دوران انہوں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا، بلکہ فن کی صورت میں جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اپنے ملک پر لوٹا دیا۔ شوکت علی ایک درویش اور صوفی منش آدمی تھا جس کے لیے اپنی ذات بعد میں تھی اور ملک پہلے تھا۔ اپنے کیریئر میں مقبولیت کی حدیں چھونے والا شوکت علی اندر سے اتنا ہی سادہ اور عاجز تھا۔ شوکت علی کے اندر رائی کے برابر جتنا بھی غرور دیکھنے کو نہیں ملا۔ وہ ہر انٹرویو میں عاجزی اور انکساری کا پیکر دکھائی دیتے، جس کے لہجے میں ایک شگفتگی اور ٹھہراؤ نظر آتا۔ جب بات پاکستان کی ہوتی تو ان کی آواز لڑکھڑانے لگتی اور آنکھیں فوراً نم ہو جاتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوکت علی کو اللہ نے چڑیا جیسا نازک دل دیا تھا، لیکن اس نازک دل فنکار کے ساتھ قدرت اور حکومت دونوں نے معاملہ سخت رکھا۔ اب چونکہ قدرت سے تو باز پرس نہیں کی جا سکتی، تاہم حکومت سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر کب تک اس ملک کے فنکار حکومتی امداد کے لیے ذلت کا شکار ہوتے رہیں گے اور حکمران ان فنکاروں کو باعزت زندگی دینے کے بجائے انہیں اسپتالوں میں گلدستے پیش کر کے ان کا تمسخر اڑاتے رہیں گے۔ ہم دوش بہم ہاتھوں میں عالم، اللہ کا کرم، منزل منزل بڑھتے ہیں قدم، اے پاک وطن۔